اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 2 نمبر بیٹے، اور جتنے 1,24,000 انبیاء آئے ان میں سے زیادہ تر اکثر انبیاء اور رسول انہی یعقوب کی اولاد میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے۔ یعقوب کے 2 نام، اسرائیل بھی اور یعقوب بھی، اور بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بیٹے، 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور یہ جو یہود کہتے ہیں تو ایک یہودا نام کے بیٹے بھی تھے، اور یہ سارا شر وہیں سے چلا۔ انبیاء کی اولاد بھی اللہ توفیق چھین لے تو انبیاء کی اولاد بھی شر کا سبب بنتی ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو مدینہ میں رہتے تھے اور آخری نبی کے انتظار میں آئے تھے، لیکن حسد جلن میں کہ یہ اسحاقی نبی نہیں ہے محمد ابن عبداللہ، بلکہ یہ تو اسماعیلی نبی ہے، اسماعیل کی اولاد میں ہے، جن میں سے آج تک ایک بھی نبی نہیں آیا، ایک بھی رسول نہیں آیا، یہ تو بکریوں کے چرواہے تھے، منو پلی تو ہماری تھی، رسول تو ہم میں ہوا کرتے تھے اور نبی تو ہم میں ہوا کرتے تھے، خاندان نبوت اللہ کا پسندیدہ خاندان تو ہمارا تھا، علم ہماری منوبلی تھی، یہ کہاں سے آ گئے ان میں محمد ابن عبداللہ اسماعیل کی اولاد میں، بے آب و گیاہ سرزمین مکہ مکرمہ میں؟ تو جلن کی وجہ سے انکار کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہیں سے دیکھتے تھے اور ایجوکیٹڈ مانے جاتے تھے بمقابلہ مشرکین مکہ کے۔ مشرکین مکہ بیچارے بت پرست تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بکریوں کے چرواہے تھے، جاہل لوگ تھے، علم والا خاندان نہیں تھا۔ تو انکار پر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اس سورہ بقرہ میں زیادہ مخاطب کر رہے ہیں، وہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، سب کو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ نے پہلے بتایا کہ دیکھو تم سے ہم نے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، تم نبیوں کی اولاد ہو، تم کو تو یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان لینی چاہیے تھی، تم سے ہم نے عہد لیا تھا اور تم پر ہم نے طور کو اٹھایا تھا کہ تم توبہ کرو، یہ سب باتیں تمہاری تم کو یاد ہے، پھر تم ایسا کیوں کرتے؟ یاد دلا رہے ہیں اللہ۔ یہ آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اقرار کر لینے کے بعد پھر تم پھر گئے، اس کے بعد ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگ پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ ضرور تباہ ہو جاتے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کی اولاد سے، جن کو ہم یہود اور نصارہ کہتے ہیں۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی وعدہ توڑنے کی وجہ سے تم ضرور فوراً تباہ ہلاک ہو جاتے، مگر ہماری عنایت اور ہماری رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مہلت دے دی۔ لیکن کب تک؟ آخرت میں تو اللہ کے پاس تمہاری پکڑ ہوگی، کیونکہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم قرآن کو، تم نبی کو، نبی آخر الزماں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ فائدہ، حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اللہ کا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ نے طے کیا ہے چند چیزیں، پاک ہے، جن ہے، کھانا ہے، عزت ہے، کامیابی ہے، میں دنیا میں بھی سب کو دوں گا، وہ چاہے میرا کلمہ پڑھے، مجھے ایک مانے یا میرا نافرمان ہو۔ جیسے ہمارے گھروں میں ہماری فرما بردار اولاد بھی ہے اور نافرمان اولاد بھی ہے، لیکن چونکہ ہماری اولاد ہے اس لیے دانا پانی بند نہیں کیا جائے گا،
یہ الگ بات ہے کہ دل ناراض رہے گا. بالکل اسی طریقے پر اللہ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے کہ سب یہاں پر آئے ہیں تو پلیں گے، اللہ تعالیٰ روٹی روزی دے گا ان کو، حکومتیں بھی دے گا اللہ تعالیٰ ان کی محنت پر. رحمت خاصہ جو خاص اللہ کی رحمت ہوگی اس کا ظہور آخرت میں ہوگا، وہ یہاں نہیں. جس کا اثر نجات اور قرب خدا بندی، یہ تو ختم ہو جائے گا نا 60-70 سال کے بعد. یہاں کی راحتیں ختم، یہاں کی حکومت ختم، حکومت باقی ہے لیکن وہ 60-70 کے بعد جو مر گیا اس کی کہے کی حکومت، اس کے مجسمے لگے ہوں اپنی جگہ، اس کو کیا فائدہ ذاتی. لیکن جو ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دے گا، خاص رحمتیں نازل کرے گا. بظاہر اس آیت کے جزو آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل، ان کو بھی عہد شکنوں میں داخل شامل کر کے بطور مثال فرمایا، اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد توڑنے والوں پر عذاب نازل ہوتا رہا. یہ محض اللہ کی رحمت ہے. اور چونکہ اب حدیثوں کی روح سے ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا کہ اب اللہ کا پورا ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ قومیں اکھڑ کے ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اسی طرح یہ امت بھی 1000 گناہوں کے باوجود اس کو اللہ پوری کی پوری جڑ سے ختم نہیں کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے یہودیوں. اس لیے بعض مفسرین نے یہ جو آیت میں ہے فضل اور رحمت کی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بتایا ہے. دیکھو پھر سے آیت سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ثم تولیتم من بعد ذلک، اے یہود و نصارا، اے اسرائیل بنی اسرائیل، تم لوگ پھر گئے اس وعدے کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ فضل خداوندی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ان کی وجہ سے اب تم پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلے آتا تھا. لکنتم من الخاسرین، اگر یہ نبی نہ ہوتے نا محمد جن کا تم انکار کر رہے ہو تو تم لوگ گھاٹے والے ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. اب اس مضمون کی تائید میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کیا یہودیوں تم نے جان لیا وہ جو تم نے زیادتی کی تھی، تم میں سے کچھ لوگوں نے زیادتی کی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا. فِي السَّبْتِ، سنیچر کے دن میں، سنیچر کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، جب انہوں نے زیادتی کی تو ہم نے، اللہ فرما رہے، ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ. پوری قوم کو یہ عذاب خداوندی، پوری قوم کو ذلیل بندر بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو، یہ بندر بنانے والے واقعے کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے ہم نے یہ واقعہ نصیحت بنا دیا. اور تم جانتی ہو لوگوں کو کہا جنہوں نے تم میں سے حد شریعت کو ہلانگ دیا اور تجاوز کیا تھا. اور وہ حکم کیا تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن اس روز مٹن نہ کرو. یہ واقعہ ہے فلسطین کا، یروشلم کا، اور یہ واقعہ ہے اس وقت کے اسرائیل کا جو ملک کے شام میں ہے. یہ نبیوں کی سرزمین کی. الخلیل آج بھی وہاں شہر کا نام ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا الخلیل. وہیں پر یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں ہارون علیہ السلام کی قبر ہے، وہیں پر یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے. یہ خاندان اللہ نے اس جگہ بسایا تھا. لیکن بعد میں قوم پیدا ہوئی بہت مضبوط طاقتور، عمالقہ جن کو کہتے ہیں، عملیق اور عمالقہ اس کی جمع. انہوں نے ظلم کر کے ان کو وہاں سے نکالا. تو فلسطین کا میٹر ہو یا کشمیر کا میٹر ہو یا عربستان کا میٹر ہو یا مسلمانوں غیر مسلموں کا میٹر ہو، یہ کوئی آج کے میٹرز نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری اس وقت سے ہے جب سے انسان دنیا میں آیا. بھائی قابیل نے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. پہلا قاتل تھا
اور یہ آخر تک رہنے والا ہی ستیزہ کار رہا ہے اصل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. ابو لہب کا شرارہ بہت دندنائے گا اور چراغ مصطفی ٹمٹماتا ہوا ہی جلتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر کے بتائے گا. تو پھر یہ قوم بنی اسرائیل کی نکل گئی تھی نبوی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فرعون سے نجات دلا کر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے واپس کہا کہ چلو وادی تیہ میں آئے اور کہا اب تم داخل ہو, تمہارے باپ دادا کی سرزمین ہے یہ بیت المقدس کی سرزمین, تم یہاں پر, اس وقت تک بیت المقدس نہیں بنا تھا, تو تم یہاں پر چلو. تو انہوں نے کہا, وہ نافرمان قوم تھی, بعض قوموں کی فطرتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں, وہ نافرمان قوم تھی. انہوں نے کہا وہ بڑے بڑے جنگجو لوگ ہیں, ان سے کون بھیڑے گا. موسیٰ ایسا کرو تم اور تمہارے ربی جا کے لڑ لو, جب وہ لوگ وہاں سے ہار کر نکل جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو, نبی کو یہ جواب ان کا. تو بڑی ظالم قوم تھی یہ یہود و نصارہ کی. تو وہ واقعہ اس وقت کا ہے. تو یہ لوگ رہتے تھے بیت المقدس میں یعنی یروشلم میں, فلسطین میں, اور یہ دریاؤں سے سمندروں سے گھرا ہوا علاقہ ہے. مچھلی کے بڑے شوقین تھے, اور کون شوقین نہیں ہوتا ہے, تو مچھلی پکڑتے تھے لوگ, مچھلی کا شکار کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھٹی کا دن اور عبادت کا دن سنیچر طے کیا تھا, جیسے ہمارا جمعہ اور عیسائیوں کا اتوار. تو اللہ کی طرف سے سبت سنیچر کا دن تھا, اس میں اللہ نے فرمایا تھا یہ دن مچھلی نہیں پکڑنا. ان سے یہ کہا, یہ تھا شریعت کا حکم. چور چوری سے جاتا, ہیرا پھیری, تو یہ بھی مچھلی پکڑ کے گناہ کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی, حد سے تجاوز کیا, شریعت کا حکم توڑا, فی السبت سنیچر کے بارے میں. تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین, تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو ہم نے ان کو اپنے حکم قہری اور تکوینی سے مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا تم بندر ذلیل بن جاؤ. چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے, بندر بن گئے سب. پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے, یعنی اس زمانے کے لوگوں کو بھی عبرت ہو اس سے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آئے, اچھا اللہ بندر بھی بنا دیتا ہے. اور نیز اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی بنایا متقی لوگوں کے لیے. ایک ہی واقعہ ہے, چند لوگوں کے لیے عبرت ہے, تعزیانہ ہے, اور چند لوگوں کے لیے نصیحت ہے, فائدہ. یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا, اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا. یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوق شکار کیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورتوں کا بندر جیسا ہو جانا, مسخ ہو جانا, یہ عذاب نازل ہوا. 3 دن کے بعد وہ پوری قوم مر گئی, بندر بن کے کیا ہو گئے. اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے, ایک تو فرما بردار, دوسرے نافرمان. نافرمانوں کے لیے یہ ایک واقعہ, یہ واقعہ کیا بنا, یہ ایک توبہ کرانے والا واقعہ بنا, اس لیے اس کو نقال عبرت بتایا. اور فرما برداروں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بنا, اس لیے اس کو موعظت بتایا. نقالا لما بین ایدیہم وما خلفہم, بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ دینی احکام ہے, شریعت کا ایک حکم ہے, اور اس کے اندر ایسا کوئی حیلہ بیان کرے ہم, جیسے یورپ کا اور انگلینڈ کا سور حرام نہیں ہونا چاہیے. بعض مسلمانوں نے مستشرقین سے متاثر ہو کے یہ بات کہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھاس کھاتا ہے, وہ پاخانہ نہیں کھاتا ہمارے یہاں کے گٹروں کے اندر چرنے والے سور کی طرح. اس لیے جو چارہ کھاتا ہے وہ ایسا حرام نہیں ہونا چاہیے جیسے یہاں پر یہ ہمارا پاخانہ کھانے والا جو سور ہے. لحم خنزیر تمہارے لیے حرام, سور کا گوشت تمہارے لیے حرام, یہ ناپاک, اس کا بال بھی ناپاک, اس کا پسینہ بھی ناپاک. یہ حکم خداوندی ہے.
اب اس کے اندر اگر کوئی اپنی آئیڈیالوجی سے یوں کہے کہ نہیں بھائی ذرا فرق کرنا چاہیے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جہاں گندگی کھائے سور تو وہ ناجائز ہونا چاہیے، اور اگر وہ گندگی نہ کھاتا ہو اور گھاس کھاتا ہو تو وہ سور جائز ہونا چاہیے، یہ اصلی حکم شرعی کو بدل دینا ہے اور یہ ناجائز ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کتنے بے توفیق ہو گئے مسلمان، ہاں، کہ یہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اس کے حکم شرعی، اصل حکم شرعی باطل ہو جائے، اتنی تبدیلی حرام۔ اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حد سے بڑھنا اور سنیچر کے دن کے اندر جو ہے وہ گناہ کرنا، مچھلی پکڑنا، یہ تجاوز، حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتایا گیا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ وہ ڈائریکٹ ہم سنیچر کو شکار سے نہیں رکیں گے ایسا نہیں بولتے، بلکہ ایک حیلہ کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بلکہ ایسے حیلے تھے حکم شرعی، مثلا ہفتے کے دن جاتے تھے اور پانی میں جا کر وہ ایک ڈور لیتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے، اور مچھلی پکڑ کے ڈور سے مچھلی کی دم باندھتے تھے، اور پھر وہ رسی کا دوسرا سرا ایک لوکھڑ کو یا ایک لکڑی کو باندھ کر وہیں مٹی میں اس کو سمندر کے اندر ہی گاڑ دیتے تھے۔ اب وہ مچھلی کہیں بھاگ سکتی نہیں تھی، اتنا کام کر دیا، اب خالی سنیچر اتوار کو جا کر کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے اور اس کو کھانا ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ ڈائریکٹ حکم شرعی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اس میں چالاکی کی۔ اب وہ چالاکی کس حد تک جائز ہوتی ہے، کس حد تک ناجائز، وہ آگے سمجھائیں گے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے کہ ڈائریکٹ خلاف ورزی نہیں تھی جس پر وہ بندر بنائے گئے، بلکہ ایسے حیلے تھے جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا۔ ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈورے کا پھندنا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا۔ یہ ایک ایسا حیلہ ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ تم سنیچر کو ہم کو مچھلی پکڑنے سے روکتے ہو، یہ لو ہم یہ کرتے ہیں، مذاق اڑانا ہے۔ کیا ہے؟ کام پورا ہو گیا، خالی مچھلی کو باہر نہیں لائے، کام پورا ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کا مذاق، اس لیے ایسا حیلہ کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر بندروں والا عذاب آیا۔ مگر اس سے اب ایک الگ بات کہ ہمارے مولانا لوگ بھی تو بہت زیادہ اس قسم کے حیلے بیان کرتے ہیں، تو وہ حیلے بھی ناجائز ہے کیا؟ یہاں علم کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کمپیریزن کی ضرورت ہے کہ ہم موازنہ کریں، ہر ایک چیز کو ہم غلط نہ سمجھیں۔ مگر اس سے ان فقہی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے، حضور کی حدیثوں میں ہر کتاب میں آتا ہے، وہ ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود ہے۔ کھجوروں کی کوالٹی ہوتی ہے، ایک ہمارا یہاں کا پنڈ کھجور ہوتا ہے نا، یہ ان کے یہاں پر کھلایا جاتا ہے گائے کو، یہ گھوڑے بیڑے کو اس کو کھلایا جاتا ہے، اور ان کے یہاں عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ میں نے اس سال ایک کھجور پہلی مرتبہ کھائی، سنا کہ بہت اچھی، اس کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑی بڑی کھجور ہے۔ باقی وہ جو عام چلتی ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، کلمی الگ ہے، انبر الگ ہے، اور سکری الگ ہے جس سے شہد ٹپکتا ہے، ایسی بھی کھجوریں آتی ہیں۔ تو عمدہ کھجور 1 کلو ہے، اس کی قیمت جیسے اجوا 50 ریال کی ہوگی 1 کلو، کہیں پر 40 کی مل جائے گی، اور وہی اگر لوگ اب 15 ریال کی جو کلمی کھجور ہے، یہ کھجور 2 کلو ایک طرف ہے، اور ایک طرف اجوا کھجور ہے 1 کلو، یہ 1 کلو وہ 2 کلو، یہ 50 روپیہ کلو، وہ 15 دنی 30 روپیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا یہ سود ہے۔ کیا یہ ایک طرف آپ نے یہ بتایا، تم بازاروں میں یہ مت کیا کرو کہ بھائی مجھے وہ تمہاری کیا اجوا کھجور چاہیے، بیوپاری دوسرے کو بول رہا ہے خریدنے والا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے 1 کلو دوں گا خالی، اور اس کے بدلے کلمی 2 کلو لوں گا، بولے ٹھیک ہے، اس کو وہ کھانا ہے تو وہ لے گا۔ تو یہ جو مالیت کی کمی ہے اس کو حضور نے سود بتایا ہے۔
لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے, کسی مولانا نے نہیں, حضور ہی نے اس کے جائز کرنے کا حیلہ بھی بتایا. چنانچہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو. کھجور ایک جنس ہے, یہ جنس 1 کلو کھجور 2 کلو کھجور سے ادلی بدلی مت کرو. ایک کام کرو اور وہ یہ کرو کہ قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کر لو. مثلا 2 سیر خراب کھجوریں 15 دونی 30 2 درہم میں فروخت کر دیں. چلو حضور نے بتایا 2 درہم, وہاں درہم چلتا تھا, 2 درہم میں 2 کلو, یہ 2 کلو میں نے تیرے کو 2 درہم میں بیچ دیا. اس نے لیا 2 درہم دے دیا. اب یہ 2 درہم, ان 2 درہموں میں سے آپ وہ جو عجوہ کھجور ہے وہ 1 کلو خرید لو. کتنے میں خریدو؟ تو فرمایا جنس کو جنس سے مت بیچو کم زیادہ کے ساتھ, یہ سود ہو جائے گا. لیکن دونوں میں سے ایک کو پیسے سے بیچو اور پھر پیسے سے دوسرے کو خریدو. یہ حضور ہی نے بتایا حیلہ, تو یہ جائز حیلہ ہے. ایسے ہی بہت سی جگہ علماء اس طرح کے حیلے بتاتے ہیں. یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے, ابطال مقصود نہیں ہے. یعنی ہم کو دین پر چلنا ہے, اس کے لیے راستہ نکال رہے ہیں. وہ جو کیا تھا انہوں نے سنیچر کے دن میں مچھلی کی دم باندھ کر رکھ لینا, وہ انہوں نے شریعت پر چلنے کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ شریعت کو باطل کرنے, اس کا مذاق اڑانے کے لیے کیا تھا, اس لیے بندر بنا دیے گئے. اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہاء نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں. ان کو یہودیوں کے حیلے کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کا مال ہے اور 100% حرام ہے, یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. وہ بیچارہ سدھرنا چاہتا ہے, میری یہ 10 لاکھ کی یہ جو موڑی ہے میرے پاس, میں اب توبہ کر کے کسی طرح دین کی طرف آنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں؟ اور دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے میرا. میں نے اس کو ایک فتویٰ دیا, اور وہ یہ ہے کہ تو یہ 10 لاکھ روپئے سے کوئی بزنس شروع کر, اور انوالومنٹ اپنی پرسنل ٹائم کا اور اپنی ذات کا اور اپنی صلاحیت کا بھی اس میں رکھ. خالی پیسے لگا کے انویسٹ کر کے شیئر بازار کی طرح بیٹھ بچ جا, بلکہ یہ پیسہ لے کے 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے, جو تیری موڑی ہے وہ لگا کر حلال کاروبار شروع کر. آہستہ آہستہ نفع جمع ہوتا جائے گا, جتنا پروفٹ آتا جائے اس میں سے ایک حصہ نکال کے اپنا خرچہ چلا کے نکال کے تو اس کو بازو کو رکھ, اور پھر اس کو صدقہ کرتے جا, کیونکہ یہ مال حرام تھا. کب تک؟ تیرا جتنا لگا, 1 لاکھ لگا تھا, 10 سال میں صحیح 1 لاکھ اگر تو نے نکال دیا, اب تیرا بزنس کھڑا ہے, 100% حلال ہو جائے گا. تو یہ حیلہ علماء نے نکالا, یہ شریعت سے, یعنی حلال کو حرام کا حرام کو حلال کرنے کے لیے نہیں, ایک مسلمان دلدل میں حرام کے پھنسا ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں تو بنداس کھاتا رہے سب جائز ہے, یہ نہیں. دوسری ایک مثال ہے اس کی, اور وہ مثال یہ ہے کہ جماعت آ گئی یا کچھ ہوا, یا ایسے ہی کسی حرام کمائی والے نے کہا کہ بھئی میری بھی دعوت قبول کر لو, تو ڈائریکٹ دعوت قبول کرنا یہ ناجائز ہے. تو پھر کیا کریں کہ اس کے اندر اس کو سمجھائے, دیکھ بھائی ہونا چاہیے 99% ہے, وہ بیچارہ جانتا ہے کہ میں حرام کمائی والا ہوں, وہ آپ کو کھلا کے حجاج ابن یوسف کی طرح صرف وہ ایک مہر لینا چاہتا ہے, میری کمائی اگر حرام ہے تو یہ لوگ کائے کو کھاتے ہیں, مولانا کائے کو کھاتے ہیں, کہ جماعت والے کائے کو کھاتے ہیں, تو کوئی ایڑا نہیں ہے, سب شانے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس کو بٹھاؤ, سمجھاؤ, بھائی تجھ سے ہم کو محبت ہے, تجھ کو ہم سے محبت ہے, اسی لیے کھلانا چاہتا ہے, لیکن ہم سب کی محبت سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے. جو کمائی تیری ہے وہ حرام, ہم کھانا چاہتے ہیں, نہیں کھانا چاہتے ایسا نہیں. کیوں؟ تاکہ وہ جڑا رہے, ٹوٹ نہ جائے. پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ تو مثلا 500 روپے کا ہم کو جماعت کو یا مجھے کھانا کھلانا چاہتا ہے, 500 روپیہ حلال کمائی والے سے قرضہ لے لے. کیا کر لے؟ قرضہ لے لے, اور تو کھانا کھلا دے, اور نیت یہ رکھ کہ میں انشاءاللہ حلال کمائی سے ہی اس قرضے کو پھیڑوں. اللہ نے دیا, تو نے پھیڑ دیا, بہت اچھا. اگر نہ پھیڑ سکا حلال سے اور مجبوری میں تقاضے پر تو نے حرام سے بھی پھیڑا, تو ڈائریکٹ حرام کھانے کا گناہ ہم کو بھی نہیں ہوگا, تیرے کو کھلانے کا گناہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں نے یہ مسئلہ ہم سے پوچھا ہے حج کے بارے میں کہ مولانا کمائی ہماری حرام ہے, ڈھول بجاتے ہیں, تاشے بجاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن حج کو جانا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ وہاں بھی علماء فقہاء نے یہی حیلہ لکھا ہے, حلال قرضہ بعد میں ضرورت پڑی اور حرام سے بھی پھیڑا تو تیرا حج تو حلال ہو گیا.
اب یہ جو حیلے علماء نے نکالے، فقہاء نے نکالے، مفتیوں نے نکالے، یہ حرام میں ڈالنے کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے نہیں، بلکہ حرام سے نکالنے کے لیے. اس لیے یہودیوں کا وہ مچھلی پکڑنا وہ پوری شریعت کا مذاق تھا، اور یہاں پر علماء کے جو حیلے ہوتے ہیں یہ مذاق نہیں بلکہ مسلمانوں کی مدد ہے. ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کو یہودیوں کے حیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے. اب واقع مسخ صورت یہود، یہودیوں کی جو صورت مسخ ہو گئی تھی، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے یہود نے اول تو اس طرح کے حیلے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگ گئے سنیچر کو. ارے سب تو ہو گیا ہے، بچا کیا ہے؟ خالی پکڑنا. ڈائریکٹ شکاری کرنا شروع کیا. کس دن؟ عبادت کے دن، ممنوع دن. تو ان میں دو جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت علماء صلحاء کی تھی، نیک لوگوں کی، جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا کہ دیکھو ایسا مت کرو، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو. بھائی اللہ کا عذاب آئے گا، تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم نے تم کو سمجھایا، ہم تو سنیچر کا احترام کریں گے. اور بستی کے دو حصے کر کے یہ لوگ الگ رہنے لگے اور نافرمانوں کی بستی الگ ہو گئی. دوسرے علماء صلحاء رہنے لگے ایک جگہ. ایک روز ان کو یہ محسوس ہے اس میں جو لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، کیا بات ہے، کوئی دکھتا نہیں وہاں پر، سناٹا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے تھے. اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں کو، تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے. ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی. دو گرم ہے ان کی. اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے، کیونکہ ہم نے آج سنا تو ہم فوراً کل سے دیکھیں گے کہ ارے کاترج گھاٹ کے اوپر بندر ہے، گھور گھاٹ کے اوپر بندر ہے، یہ بندر کوئی یہودی تو نہیں ہے؟ فوراً ذہن وہاں جاتا ہے. تو حضور کے زمانے میں صحابہ میں بھی یہ بات آئی کہ ارے کہیں یہ جو بندر ہے یہ یہودی تو نہیں ہے؟ تو اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بلکہ ہو کر ختم ہو جاتا. فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے تھے. کب سے تھے؟ یہ واقعہ ہونے سے پہلے سے چلے آ رہے تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ اور کوئی تعلق نہیں ہے. اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگ ساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بندروں میں آپس میں زنا ہوا تو بندروں کی پنچایت بیٹھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ زنا کرنے والے بندر کو کیا کر دیا کہ اسے سنسار. جہاں نکاح نہیں ہے وہاں پر زنا میں سنساری کا واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے؟ گھسیٹ کے لا کے یہ بتانا ہے کہ یہ وہ یہودی بندر ہے. یہ کون ہے؟ یہ عام بندر نہیں ہے، یہ وہ یہودی بندر ہے. مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے اور نہ روایتاً صحیح ہے. قرطبی نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ایسے بہت سے واقعات چلے ہوئے ہیں اور شیطان فوراً مسلموں سے اس کو نقل کرواتا جاتا ہے. یہ واقعہ بنڈل ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم گائے کاٹو. ایک مہاشے ہے جو مستقری سنگھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں قرآن ہر چیز قرآن میں نہیں، ہر چیز. ہم مسلمان چار داڑھی والے بیٹھتے سامنے منڈے ہلاتے رہتے، وہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں گائے کا ذکر نہیں، گائے کھانے کا، گائے کاٹنے کا کہیں ذکر نہیں، قرآن میں کہیں طلاق کا ذکر نہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو بقرہ، گائے. قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے موسیٰ؟
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، میں ایسی ہنسی مذاق میں کہوں گا تم کو کوئی بات، میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ زمانہ یاد کرو، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا اگر لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے، بقرہ لفظ ایسا ہے کہ وہ گائے کے لیے بھی آتا ہے اور بیل کے لیے بھی آتا ہے، بقرہ۔ وہ کہنے لگے کہ آیا ہم کو مسخرہ بناتے ہو، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں گائے اور یہ بیل ذبح، کہاں جانور کا ذبح۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو ایسی جہالت والوں کا ایسا کام کروں کہ احکام خداوندی میں مذاق کرنے لگوں، فائدہ۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا، جس کی وجہ مرقات میں لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی۔ ایک آدمی سے کہا مجھے تیری بیٹی سے شادی کرنا ہے، اس نے انکار کیا لڑکی کے باپ نے، اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، کس نے قتل کیا معلوم نہیں، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ معالم نے قلبی کا قول نقل کیا کہ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تورات اتری نہیں تھی کہ جس میں قانون ہو قاتل کیسے پکڑا جائے یا یہ کہ قاتل کو کی کیا سزا ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قصہ نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ بس بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بیل ذبح کرو، ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے، ان کی عادت تھی، مسلمانوں میں بھی ہمارے زمانے میں، بال کی کھال نکالنا۔ کچھ تو یہ ہے کہ بالکل دھیان نہیں دینا، لاپرواہ زندگی گزار، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ بال کی بھی کھال نکالتے ہیں اور بھی کھال اس میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، اور رمضان میں خاص طور سے ہوتا ہے، فل فرصت سال بھر کے مردے اکھاڑ کے لے گیا۔ تو ان کی فطرت تھی حسب عادت، اور ان کی جبلت کے مطابق انہوں نے حجتیں نکالنا شروع کی۔ چنانچہ آگے وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، انہوں نے کہا تم مذاق کرتے ہو، انہوں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ قال ادع لنا ربک، اب دیکھو یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ٹھیک ہے ہم بیل ذبح کرتے ہیں وہ قاتل کو پکڑنے کے واسطے، لیکن آپ اپنے رب کو پکاریے اور دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ گائے یا وہ بیل کیسا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اور یوں کہا انہو یقول، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایسی گائے یا ایسا بیل ہوگا جو نہ ایک دم بوڑھا ہوگا اور نہ ایک دم جوان ہوگا، بلکہ پٹھے جیسا ہوگا۔ اوان بین ذالک، درمیان کا ہوگا۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو تم کو جو حکم ہوا ہے نا وہ کر ڈالو، اس کو ذبح کر ڈالو۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹھہرے ہو پوچھتے ہیں موسیٰ کیا بات ہے؟ ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھیے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس ہوگا۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے اللہ نے یوں کہا کہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ پیلی گائے ہوگی یا پیلا بیل ہوگا، فاقع لونہا، بہت ہی بھڑکیلا سنہرا دکھے گا، بھڑکیلا کلر ہوگا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اس کا کلر بہت اچھا لگے گا۔ اب کر ڈالو جو کرنا ہے۔ موسیٰ اور ایک بات پوچھنا ہے، اور وہ یہ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے پوچھے، ماہیا، ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیں وہ کیسی گائے ہوگی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ذرا ہم پر بہت ہی کمپلیکیٹڈ بن گئی ہے اور بہت زیادہ ہمارے لیے شبہ کا ذریعہ بن گئی، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم بہت ہی پزل ہے کہ کیا کریں، کیسی گائے ہوگی وہ۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہمیں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو راستہ دے دے گا، ہم راستہ پا لیں گے۔ انہوں نے لاسٹ مرتبہ کہا انہو یقول، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ایسا بیل ہوگا، لا ذلول، جو جوتائی کے اندر محنت کرنے والی مشقت کرنے والے بیلوں میں سے نہیں ہوگا، یعنی کبھی ہل بھی استعمال نہیں کیا ہوگا، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتا ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی
کھیتی کو دینے کے لیے بھی استعمال کیا ہو ایسا بھی نہیں ہوگا. مسلمتن اس میں کوئی وہ بے عیب ہوگا, مسلمتن وہ بے عیب ہوگا, یہاں اس میں کوئی داغ نہیں ہوگا. قالوا الان جئت بالحق, ہاں اب تم نے پتے کی بات کی, ہاں اب تم صحیح بات لائے ہو. فذبحوها ایسا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے اور کتنے میں لائے پتہ نہیں. فذبحوها اس کو ذبح کر دیا. وما كادوا يفعلون وہ لگتے نہیں تھے کہ کر گزریں گے لیکن کر ڈالا. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے, ہم کو بیان کر دے بیل کے کیا اوصاف ہوں گے. آپ نے فرمایا میری درخواست کے جواب میں اللہ فرماتے ایسا بیل ہوگا نہ بوڑھا ہوگا نہ بہت بچہ بلکہ پٹھا ہوگا اور دونوں عمر کی اوسط میں. سو اب تم زیادہ حجت مت کرو اور یہ قربانی کر ڈالو جو حکم ملا ہے. کہنے لگے اچھا یہ بھی تو درخواست کر دیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں رنگ کیسا ہوگا اس کے متعلق. تو پھر وہ بتایا پیلا ہوگا, بہت چمکدار ہوگا, آنکھوں کو اچھا لگتا ہوگا وغیرہ وغیرہ. فائدہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ یہودی اتنی حجتیں نہ کرتے اور کوئی بھی بیل پکڑ کے ذبح کر دیتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتی. جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہوتا. اس لیے بڑے لوگ کہتے تھے, مولانا یونس صاحب اکثر دعوت و تبلیغ میں جب لوگ بولتے مولانا ایسا مولانا ویسا مولانا یہ مولانا وہ, تو مولانا فرماتے تھے بھائی کام کرو بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ, کام کرو بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ, کیونکہ جب بنی اسرائیل کی گائے بنتی ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے جہاں بہت زیادہ حجتیں ہوتی حجتی لوگ ہوتے ہیں ان کے کام مشکل ہو جاتے. سمجھ جائیں, ہاں تو بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ. اپنے یہاں بھی جب ہم کام کرتے ہیں بھائی کر گزرو بسم اللہ بول کے 3-4 لوگ مشورہ کر کے اس کے بعد انسان کتنا بھی اچھا کام کرے کچھ 19-20 ہو جائے آگے ٹچ اپ کرتے رہیں گے. ایسا تو اگر کوئی سوچے کہ نہیں بالکل غلطی نہ ہو میں اتنا پرفیکٹ کام کروں تو یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے, بندے نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, 50 سال تک ایک کتاب تھی ہر سال پڑھتے تھے اور ہر سال کچھ غلطیاں نکلتی تھی, ہر سال کچھ غلطیاں نکلتی تھی. بولتے تھے یہاں یہ لکھو یہاں یہ لکھو. 50 سال تو وہ کہنے لگے کہ استاد صاحب ایک بات بتائیے 50 سال سے آپ کے پاس ہوں میں اور یہ کتاب میں ہر سال آپ غلطیاں نکالتے رہتے ہیں تو کبھی یہ غلطیاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ آپ ہی نے پہلے اس کو صحیح کہا تھا, آپ غلط بتا رہے ہیں, یہ غلطیاں ختم ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوگی, باقی بندوں کے جتنے کام اور جتنی کتابیں سب میں غلطیاں نکلتی رہے گی. تو کسی بھی کام کو بجاتا سے یہ نہیں ہے کہ بہت بنی اسرائیل کی گائے بنا کر اس کے بال کی کھال نکالنا چاہیے, یہ بالکل غلط. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اب اللہ فرما رہے اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے, ایک دوسرے پر الزام اس نے مارا اس نے مارا, قاتل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا قاتل کو سب کے سامنے لانے والا جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے کہا ایک بیل گائے ذبح کرو اور اس کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو. دیکھو یہ نیا طریقہ تھا, یعنی ٹیکنیک تھی اللہ کی طرف سے کہ اسی گائے کا ایک ٹکڑا لو گوشت کا اور اس کو جا کے وہ مردے کو لگاؤ. تو ہم نے کہا کہ اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا لگاؤ تو اسی طرح اللہ اس کو زندہ کر دے گا جیسے پہلے تھا, اور اسی طرح جیسے اس کو زندہ کیا اللہ نے ہر مردے کو اللہ زندہ کرے گا. یہ انکار کرنے والوں کو جواب تھا. چنانچہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو بتلائے گا, لعلکم تتقون تعقلون, تاکہ تم سمجھنے کی کوشش کرو. تو ایسا ہی ہوا, گوشت کا گائے کا یا بیل کا, اور جا کے وہ ٹکڑا اس کو جیسی مردے کو لگایا اس کے جسم سے, تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اس کو زندہ کیا اور زندہ ہو کر اس نے نام بتا دیا قاتل کا اور پھر مر گئے. تو اللہ نے بتایا جیسے یہ زندہ ہوا ہے مرنے کے بعد ایسے ہی اللہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر.
فائدہ. جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو زندہ ہو گیا, اس نے قاتل کا نام بتایا, پھر فوراً ہی مر گیا. اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے. اب سوال یہ ہے کہ صرف ایک آدمی مقتول کے بیان پر کہ فلانے نے میرے کو قتل کیا ہے, اس کو کیسے قاتل ٹھہرایا گیا؟ یہ میٹر سب سے الگ تھا, اسپیشل کیس تھا. یہ اللہ کے نبی موسیٰ کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ جو بولے گا وہ سچ ہے, اس لیے اللہ اور نبی کا معاملہ تھا, اس لیے اس ایک کی گواہی پر وہ قاتل کو قاتل گردانا گیا. اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا, حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا, ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی کے قتل کا ثبوت نہیں ہوتا. یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ اللہ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی. ایک سوال ہے کہ گوشت لگانے کی اور یہ گائے بھی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ یوں ہی زندہ کر کے کرتے اور وہ بول دیتا. خود مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بھی اللہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو بتا سکتے تھے, پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں, بلکہ حکمت کی وجہ اور مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے فعل ہوتا ہے, اور ہر واقعے کی حکمت اللہ ہی کے احاطے علمی میں ہے. نہ ہم اس کے مکلف ہے کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں, اور نہ یہ ضروری کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں بھی آ جائے. اس لیے اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی عمر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے حکم کو جو قرآن سے ثابت ہے اپنے مان لینا چاہیے. وہ اللہ نے جو کیا اسے کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اے یہودیوں, تمہارے دل پتھر بن گئے, ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, فہی کالحجارہ, اور تمہارے دل پتھر بن گئے. کیا بن گئے؟ کالحجارہ, پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جس قوم کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے وہ قوم کیسی ہوگی کہ پتھر سے زیادہ سخت؟ اس لیے کہ پتھر میں بہت نرم ہوتے ہیں. آگے ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اس لیے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہیں پتھر سے زیادہ. کیسے؟ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. پتھر سے کیا نکلتا ہے؟ اور آپ جس بورنگ کو دیکھیں گے نا نیچے جا کر, وہ پتھر میں سے پانی نکلتا ہے, پتھر میں سے پانی نکلتا ہے. تو اس سے تو پتھروں سے نہریں نکلتی ہے. بعض پتھر ایسے وَإِنَّ مِنْهَا, اور بعض پتھر ایسے لَمَا يَشَّقَّقُ, جو پھٹ جاتے ہیں, پتھر پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اس سے پانی نکلتا ہے. کسی سے نہریں نکلتی ہے بہت بڑی بڑی, کسی پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور پتھروں میں بعض تو اتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے. اللہ کے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ گر جاتے ہیں, ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اے یہودیوں اور بنی اسرائیل, جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہے, اور بعض سے تھوڑا پانی نکلتا ہے. بعض پتھر تو ایسے ہیں اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں. ہم بولتے ہیں بارش کی وجہ سے ہوا, نہیں, اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے. اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, اور اس سے تمہارے دل کی سختی اور بڑھ جاتی. اللہ تعالیٰ تمہارے ان عملوں سے بے خبر نہیں. فائدہ, اس جگہ 3 اثرات بیان کیے گئے. اول, ان سے زیادہ پانی نکلنا. دوسرے, کم پانی نکلنا. تیسرے, اس میں تو کسی کو شبہ نہیں, لیکن تیسری ایک صورت ہے اللہ کے ڈر سے پتھر بھی گرتے ہیں. تو اس میں ممکن ہے کسی کو شبہ ہو, کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہوتی. تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں, ڈر کے لیے عقل کی ضرورت نہیں, کیونکہ حیوانات لا یعقل, حیوانات کو عقل نہیں ہوتی, لیکن ان میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. جانور کتنا ڈرتا ہے, بھڑکتا ہے, بھاگتا ہے, عقل نہیں ہے. تو ڈر کے لیے عقل ضروری نہیں. پتھر میں بھی عقل نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی ڈرے گا وہ جو اللہ نے کہا ہے. البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے, محسوس ہونا, فیلنگ کی ضرورت ہے.
تو کیا پتھر میں فیلنگ ہے؟ اور بہت ممکن ہے کہ اس میں ایسی لطیف حیات ہو جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو، جیسا جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلائل طبیہ سے ظاہر نص قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر میں حس ہو سکتی ہے، لیکن حس کی شکلیں الگ الگ ہے۔ ایک کلپ آیا آج بہت تفصیل سے بیان، دار کو نہ کھانا یہ ممکن ہے دنیا میں اور کھائے بغیر زندہ رہنا، تو سب سے پہلے میں اس کے لیے تیار ہوں کہ مجھے ایسی چیز بتائی جائے جس میں کوئی جان نہیں ہے اور میں اس کو کھا کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ آپ کی پھر بعد میں اس نے کہا پھر تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ پانی میں بھی جراثیم ہے۔ پھر تو آپ کو یہ اپنے سنداز جو دھوتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے، وہ مافینائل وغیرہ مارتے ہیں، وہ بھی نہیں مارنا چاہیے کیونکہ جراثیم ہوتے ہیں اس کے اندر۔ آپ کو سبزی ترکاری بھی نہیں کاٹنا چاہیے، پکانا چاہیے، اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ آپ سانس جو لیتے ہیں وہ بھی نہیں لینا چاہیے، اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ اور وہ جو قوم خود جیو اوروں کو بھی جینے دو، وہ جو قوم یہ پٹا لگاتی اس کا مقصد بھی ان کا یہی ہے کہ جراثیم ہمارے منہ میں نہ جائے، کہ بے خیالی میں ہم جراثیم کو کھا لیں اور یہ پاپ ہم سے ہو جائے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک چیز میں جان ہے اور حص ہے، سبزی ترکاری میں بھی ہے۔ پھر اس نے ثابت کیا باقاعدہ حوالے کے ساتھ میں، منوسمرتی کے حوالے دیے، انگلش کتاب کے بھی اور ہندی کتاب کے بھی اس نے حوالے دیے اور کہا لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی جانور دنیا میں پیدا کیے جاندار، ان میں سے بعض کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں اور بعض کو کھایا جانے کے لیے کھائے جانے کے گیا ہے، اس میں ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے، منوسمرتی کے اندر ہے، جس کو ہندو توقع کی بنیادی کتاب بتایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتایا۔ اور سب سے بڑا ثبوت ہمیں دانت جو دیا اللہ نے، یہ والا اور یہ والا، یہ دانت گوشت والے ہیں۔ کون سے؟ یہ گوشت کو کاٹنے والے دانت ہم کو کیوں دیے بھائی؟ ہم کو تو سبزی ترکاری کے دانت دینا تھا جیسے بکریوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ شیر والے دانت ہے۔ ہاں یہ شیر والے دانت ہے، یہ چار جو دو یہاں ہے اور دو یہاں ہے، تو یہ تو شیر والے دانت ہیں، یہ تو گوشت والے دانت ہیں۔ تو یہ اس کے کیا کہتے ہیں، اس کو تمہارے سبزی اگر ہوتی، سبزی ہی کھانا ہوتا تو یہ کیوں دیتا ہے انسان کو؟ اچھا ٹھیک ہے، کھا لیا تو ہضم نہ ہوتا، کھا لیا تو بچے کو آپ نے دودھ پیتے بچے کو آپ نے چکن تندوری کے ٹانگ دے دیے تو ہضم نہیں ہو، کیونکہ اس وقت اس کی غذا نہیں ہے، اندر کا سسٹم جو ہے اس کا اس کو ہضم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو تم ویج کھاؤ تب بھی ہضم، اور یہاں نان ویج کھاؤ تب بھی ہضم۔ اور ہمارا حاجی جاتا ہے تو وہاں پر عرفات میں اتنے بڑے بڑے تھالوں میں اتنے بڑے بڑے ہڈیاں، وہ کچھ حاجی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں بیچارے۔ وہاں اونٹ شریف تشریف لاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی تھا، اس نے زندگی میں کبھی چکن بھی نہیں کھایا، بکرا بھی نہیں کھایا، بیل بھی نہیں کھایا، لیکن وہاں اس نے جو کھایا تو سب کو ہرایا، خالی ڈائریکٹ وہ کھایا، اصلی بڑا تو وہی ہے نا، وہ کھا لیا۔ تو یہ ایک دلیل بہت بڑی دی، وہ دلیل یہ دی کہ اگر یہ چیز کھانے کی نہیں ہوتی جانور تو یہ اندر جانے کے بعد ہضم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی ہمارے یہاں ایک بار پولیس والوں کو بلائے تھے مدرسے کے اندر، دعوت کیے تو ایک ویج والے تھے، ویٹی پوار دوست تھے ہمارے، تو وہ بولے ویج، میں نے گھر سے پکا کے لایا، ویج کھایا اور سارا ہمارا بڑا کھا رہا، اپنا اس کا کھا رہا تھا، بکرے کا کھا رہا تھا، میں بھی کھا رہا تھا۔ بولے میں ویجیٹیرین ہوں۔ میں نے کہا صاحب اصلی ویجیٹیرین تو میں ہوں اور اس کے سامنے وہ بولا آپ کیسے ویجیٹیرین؟ میں نے کہا شیر نان ویج ہے۔ شیر کیا ہے؟ نان ویج ہے۔ بھیڑیا نان ویج ہے، ہم بالکل نہیں کھاتے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے نان ویج ہے وہ، لیکن ہم بکرا کھاتے ہیں اس لیے کہ ویجیٹیرین ہے۔ تو جتنے جانور ہم کھاتے ہیں وہ سب ویجیٹیرین ہے، وہ ویجیٹیرین ہے اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ آپ میں ہم میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم بھی ویجیٹیرین، آپ بھی، آپ ڈائریکٹ ویجیٹیرین ہیں، ہم ان ڈائریکٹ ویجیٹیرین ہیں۔ پہلے ہمارا بکرا کھاتا ہے ویج، پھر ہم اس کو کھاتا ہے، لیکن اگر وہ نان ویج بن گیا تو اتنی چڑ ہے کہ دیکھو ہم کبھی شیر نہیں کھاتے، ہم کبھی بھیڑیا نہیں کھاتے، ہاں ہم کبھی بلی نہیں کھاتے، کیونکہ یہ سب نان ویج ہے۔ تو فرمایا کہ حس جو ہوتی ہے، حس وہ حس ہر جانور ہر چیز میں ہوتی ہے،
تو پتھروں میں بھی حص ہے. ایک نے تو بہت اچھا ریسرچ کیا ہے, جو مولانا لوگ پھونکتے ہیں نا درود پڑھ کے یا کچھ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں, اس کو ثابت کیا اس نے کہ چائنا والے نے اس کی باقاعدہ یہ کی ہے, ریسرچ کیا اس نے کہ بول کا بھی اثر پڑتا ہے. اور وہ تفصیل ہے, میں یہاں نہیں بتاتا. اس پانی رکھا, اس نے گوشت رکھا, فروٹ رکھے, اور روزانہ آتے جاتے ان کو چند لوگوں کو متعین کیا, اس کو بولنا گڈ ایپل, گڈ مارننگ. اس کے اثرات سے گوشت جو ہے اچھا رہا, اس کے اثرات سے فروٹ اچھے رہے, اور اس نے بیڈ کے الفاظ بھی کہے یہ بہت برا ہے, یہ بہت برا ہے, اور چند دنوں کے بعد وہ بالکل مرجھانے لگے اور سڑنے لگے. تو اس نے ثابت کیا کہ یہ جو کلام الہی پڑھ کر جو ہم پانی پر دم کر کے مریضوں کو پلاتے ہیں یا ہم خود پیتے ہیں, اس کا ضرور اثر پڑتا ہے. تو حس ہے, پانی میں بھی حس ہے, پتھر میں بھی حس ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ بہت سے پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے گر جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, وَلَٰكِن لَا تَفْتِبِيهَ. کیا پوری آیت بولا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ, وَإِن مِّن شَيْءٍ, اور کوئی چیز نہیں ہے نا. دیکھو اس میں جاندار غیر جاندار نہیں بول رہے اللہ, قرآن ہے یہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ, اور کوئی چیز نہیں ہے, إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, مگر وہ اللہ کے حمد کی تسبیح بیان کرتے, پاکی اور تعریف. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے, یہ تمہاری نہ سمجھی ہے. تو پتھر میں بھی حص ہے, وہ اللہ کے ڈر سے لڑکتا ہے. پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. جی بس.